میں جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک یہ آتا ہے کہ میم آپ آؤٹ ڈور میں بنائیں، لوگوں کے انٹرویوز لائیں، میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، بٹ ٹائم کی جو ہے نا وہ لیک آف ٹائم ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سارا کچھ نہیں کر پاتی۔ اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کانٹینٹ پہنچے، آپ تک فائدے کی چیزیں پہنچیں، نہ کہ مطلب لائک یہ کہ میں سیٹ اپ بناتی رہوں یا چینج کرتی رہوں۔ اٹس ناٹ، یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، میں آپ لوگوں کے پاس مٹیریل ایسی چیز لے کے آؤں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ اور میں نے بہت سارے ابراڈ میں باہر دوسرے مطلب دیکھے ہیں اسٹرالوجر وغیرہ، وہ بالکل فوکس رکھتے ہیں ایک چیز پہ، کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ لائک یہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ سے ان کو کوئی مطلب ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنی چیزوں پہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ کاؤنٹ نہیں کرتا، میٹر نہیں کرتا۔ بیک گراؤنڈ سے مجھے یہ اپنا کارنر ویسے بھی بڑا پسند ہے، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے لکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، بہت سارے میں یہاں پہ اپنے کام کرتی ہوں، اور اپنی تسبیحات اور وغیرہ درود وغیرہ جو بھی ہے وہ میں یہیں بیٹھ کے کرتی ہوں۔ تو یہ جگہ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے اور میرے لیے ایزی بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے باہر میں نے سوچا آؤٹ ڈور میں بناؤں، یہ کروں وہ کروں، یا ڈرائنگ روم کا کوئی کارنر لے لوں، لیکن میں نے اس کو پریفر نہیں کیا۔ اس کو مجھے یہی فیل ہوا کہ میں نے کمفرٹیبل فیل کیا۔ اچھا جناب، کام کی بات پہ آتے ہیں تو 2020 کے لیے باقی جو سٹارز ہیں، ورگو سے ہم نے سٹارٹ کرنا، لیو تک میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتا دی ہے۔ اب میں ورگو سے سٹارٹ کر رہی ہوں کہ ورگو کے لیے، کنیا راشی والوں کے لیے بیچاروں کو بہت ساڑ ستی رہی ہے اور ان کی بہت ساری پرابلم رہی ہیں، اسپیشلی جو فیمیل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بڑا انہوں نے ٹربل دیکھی۔ لیکن اب جو ہے ان کے لیے بہت اچھا، یعنی کہ فائدے کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سال کے شروع سے جناب 23 جنوری تک جو ہے نا، 23 جنوری بس آئی کھڑی، اور یہ یہاں تک جو ہے نا سیٹرن کا جو ہے نا شنی کا جو ڈھائیے کا نا اثر رہے گا، لیکن اس کے بعد فضول کے خرچ ہوں گے اور گھر و کاروباری الجھنیں اور پریشانیاں بڑھیں گی۔ پھر جناب اس کے بعد جو ہے نا 30 مارچ سے 29 جون تک، ہاں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ سیٹلمنٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ سیٹرن کا ایک عادت ہے کہ جب وہ جس گھر میں بیٹھ کے جاتا ہے، وہ ایک تو اس گھر کو جب جانے لگتا ہے تو اس گھر کو کافی بینیفٹس دے کے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ گھر کے کیا مطلب آپ کی ساڑ ستی کے فیز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا قصور نہیں ہوتا، آپ کی قسمت کا قصور ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت گریجولی اس طرف ڈاؤن فال کی طرف چل پڑتی ہے، اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ الٹے سلٹے کام کرے جاتے ہیں، اپنا نقصان پہ نقصان کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سائنس ہمیں یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ ہم نہ چیزوں کو روک لیں، کون سا کام کس ٹائم کرنا ہے اس کو ہم پھر اس سائنس سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ اچھا جناب، سیٹرن کا جو یہاں پہ یہ ہے کہ سیٹرن جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا لیو والوں کا، سوری ورگو والوں کا، تو یہ پھر 30 مارچ سے 29 جون تک جو ہے نا جوپیٹر کی اچھی نظر نہیں ہوگی۔ جوپیٹر تھوڑا سا اینگری موڈ میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا گزارے لائق آمدن ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس میں مطلب لائک یہ ہے کہ زیادہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلے نقصانات آپ کو ہوئے ہیں تو بہتری انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 3 مئی سے، بلکہ 4 مئی سے کر لیں، 5 اگست تک، اور پھر 4 اکتوبر سے لے کے 23 دسمبر تک، 4 اکتوبر سے لے کے 23 دسمبر تک جو ہے نا یہ مریخ کی نظر رہے گی، مارس کی پھر ایک نظر، بری نظر کہتے ہیں ہم اس کو۔ مارس اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے سٹار کو کہ وہ وہاں پہ چیزیں آٹومیٹکلی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا ہو گیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے چیزیں جو ہے نا فضول خرچی بڑھے گی، دماغی تناؤ، سٹریس، ڈپریس، جاب میں مسئلے آ جائیں گے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز خراب ہو سکتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 سے پھر 21 ستمبر تک پھر جو ہے نا آپ پھر کنگ اور کوئن بننے والے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد
جو ان کا لارڈ ہے مرکری ان کا لارڈ ہے ورگوں کا، تو وہ جو ہے نا اپنے اس میں گھر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے نئے نئے کام کریں گے اور کافی ان کو پروگریس بھی ہوگی. اور جنہوں نے کام سٹارٹ کرنے ہیں آپ وہ ان ڈیز میں کام سٹارٹ کریں اور مجھے پھر اپنا فیڈ بیک دیں، بتائیں کہ ہاں دیکھیں جنہوں نے آپریشن کروانے ہیں، جن کے کوئی خاص ٹریول کرنا ہے یا کوئی ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ ان ڈیز میں اپلائی کریں. شادی کرنی ہے تو بھی ان ڈیز میں کریں. تو پھر آپ دیکھیں گا کیسے زبردست یہ آپ کو میں نے کیلکولیشن بتا رہی ہوں کہ جو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگی اور ڈیٹس کے حساب سے. تو پھر زبردست ہوئی نا. تو آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خاص کر ورگوں کے لوگ. اچھا جناب، پھر اس کے بعد اکتوبر میں جناب ان کا پھر اچھا ٹائم سٹارٹ ہو جائیں گے، پیسے ویسے کافی ملیں گے. آفس کسی بڑے آفیسر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، کوئی منسٹر وغیرہ کے ساتھ ان کے اچھے ان کے کام وام ان کے رکے ہوئے کروائیں گے اور ملاقات بھی ہوگی. 16 نومبر تک جو ہے نا وینس پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا نا ذرا مستی کرے گا اور ان کے نا روپے پیسے زیادہ خرچ کرا دے گا. تو لیکن یہ کہ اچھا سال ہوگا پچھلے سالوں کی نسبت، خوب انجوائے بھی کریں گے. اس سال میں پیسے ویسے آتے جاتے رہیں گے اور بہرکیف اللہ بہتر کرے گا. اب باری ہے 7ویں گھر کی، لبرا تلا راشی، جو 24 جنوری سے سال کے آخر تک اس اسینڈنٹ پہ سیٹرن کا جو نا 2.5 کا اثر زیادہ رہے گا. جد و جہد بھی زیادہ کرنی پڑے گی لبرا والوں کے لوگوں کو. اور ان کو جناب کاموں میں رکاوٹ بھی ہے، مالی الجھنوں کا سامنا بھی رہے گا. ان کا تھوڑا سا ٹائم سخت ہے. یہ اپنے جو ہے نا صدقات وغیرہ کریں اور تاکہ ان کو جو ہے نا اس کا فائدہ ہو، مطلب ہلکا شیڈ ہو جائے، زیادہ تکلیف میں نہ ہو. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جیسے کوئی صدقات کرنے سے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک شیڈو آ گیا یا ایک چھتری آ گئی، امبریلا آپ لے کے، یا کوئی ایک چھوٹا سا بادلوں کا ٹکڑا آپ کے سر پہ آ گیا، تیز دھوپ اور تپش سے بچ رہے ہیں. تو صدقات وغیرہ اللہ پاک نے اسی لیے، اور وظیفے اور قرآن کی جو آیتیں وغیرہ اتاری گئی وہ اسی لیے اتاری گئی کہ آپ اس سے بچ جائیں. تو اس کے بعد نا کاروبار میں رکاوٹیں، مالی الجھنوں کا سامنا رہے گا. 18 جون سے سال کے آخر تک نا سیٹرن کے ساتھ مریخ کی بھی جو ہے نا 7ویں اور 8ویں نظر رہنے سے غصہ اور تناؤ اور خرچہ بڑھے گا. یہ 18 جون سے ہے، تو یہ سال کے آخر تک. تو اپنا خاص دھیان رکھیں، صحت کا خاص دھیان رکھیں. آپ کے صدقات جو ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ سفید چاول اور چینی، سفید چیزوں کا صدقہ جمعے والے دن کرا کریں. اور جمعے والے دن میٹھی کھیر پکا کے آپ کسی بچوں میں بانٹیں، اپنے گھر میں مطلب قرآن پاک ختم کرائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مارچ کے اچھا اس میں ساتھ ساتھ ان کو کچھ بینیفٹ بھی نظر آ رہا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ مارچ کے شروع سے ہی نا ان کے وینس کی اپنی نظر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وینس کی اپنی نظر جو ہے نا وہ ان لوگوں پہ رہے گی. ویسے تو لیبرین تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ، اور وینس حکم اس کا محبت اللہ کی دیوی کا گھر ہے یہ، اور آرٹ میوزک اور یہ سارا کچھ وینس سے ریلیونٹ ہے. اور سوشل میڈیا وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. تو اس میں عزت میں بھی ان کا اضافہ ہوگا. یہ مارچ کے شروع سے لے کے نا تو یہ تقریباً سارا سال مختلف ٹائم میں مطلب یہ شیڈو آتا رہے گا. غیر ملک ابراڈ بھی جا سکتے ہیں مختلف کاموں میں، کچھ ترقی ہوگی، رکے ہوئے کام ہو سکتا ہے آپ کے کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ وہاں پہ ہونا شروع ہو جائے. اور اگست میں جو ہے نا پھر جو ان کے نا کون سا گھر ہے اگست میں، ان کا گھر ہے خانہ مال، اس میں پھر وینس آ رہا ہے اور اس میں پھر جو ہے نا ان کے رکے ہوئے کام بنیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ راہ بھی ان کو تھوڑا تنگ کرے گا، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا کام میں ہرڈلز آ سکتی ہے. لیکن بہرکیف بہت اچھا بھی ہے اور تھوڑا سا ذرا خراب بھی ہے، کیونکہ ان کو 60 کا تھوڑا سا 2.5 کا اثر ہے. جی جناب، اسکارپیو ورشک راشی. ورشک راشی اسکارپین تو پچھلے بیچارے 7 سال سے بہت ٹربل میں تھے، لیکن اب شکر ہے کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے سنی ہے اور ان کی 60 ختم ہو رہی ہے. 24 جنوری سے جو ہے نا جناب ان کے 60 کا اثرات جو ہے نا
ختم ہو جائیں گے، پچھلے بگڑے ہوئے کاموں میں سدھار ہوگا، دماغی اور مالی پریشانیاں کم ہوں گی۔ 14 مئی سے 13 جون تک سورج کی نیک نظر رہے گی۔ اور جناب یہ لوگ تو ویسے بھی بڑے لارڈ ہی ہوتے ہیں، لارڈ میں رہتے ہیں۔ میں نے جو موسٹلی اسکارپینس کو جانتی ہوں تو میں نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ وہ برے سے برے حالات میں بھی اللہ پاک نے ان کو ایک خاص اچھا اور اچھے لوگ، اچھا ماحول دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ساری ماشاءاللہ فوج اسکارپین ہے، ہماری پولیس اسکارپین ہے، بڑے بڑے جو ہمارے وہ جیسے کہتے ہیں نا پوسٹ ہیں، وہ ساری ان سے فل ہوئی ہوئی ہیں۔ کیوں نہ ہو بھئی، یہ لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی بڑا تعلق ہے اسکارپیو سے۔ اور کچھ میں نے ان کو کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن میں ان کو ایک نظر میں مجھے جو جج کرتی ہوں ان کو میں ایریز دیکھتی ہوں، تو ایریز کے حساب سے ماشاءاللہ بڑے ان کے، اور وہ دیکھیں ایک فائٹر کی طرح سے، پائلٹ کی طرح سے وہ فائٹ کر رہے ہیں، فائٹر پائلٹ جو ہوتے ہیں۔ اچھا بیک کم ٹو دا پوائنٹ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ ان کے جناب 14 مئی سے 13 جون تک شمس کی بڑی اچھی نظر آئے گی، جس سے کاروبار میں جدوجہد کے بعد آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے، باہر بھی جا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اور جو آپ نے بزنس میں جو آپ نیا وہ وینچر آپ کا تھا اس کے اندر بھی آپ بہت یعنی کہ سیٹلمنٹ ہوگی، اور کوئی اضافہ آمدنی اضافے ہوتے پیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ڈونٹ وری، جو پیچھے کیا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو اب نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد 10 ستمبر سے 13 نومبر تک مارس نے نا پھر منگل نے ریورس ہو جانا، ریٹروگریڈ، اور اس کی وجہ سے نا 23 ستمبر تک سال کے آخر تک اس راشی پہ کیتو گردش ہونے سے تھوڑی ذہنی پریشانیاں اور کاموں میں رکاوٹ دے رہی ہوگی، کیونکہ سال کے آخر میں نا کیتو نے نا راہ کے ساتھ کیت ہوتا ہے، تو وہ اس نے اپنی جگہ بدلنی ہے، اور ان کو تھوڑا سا ہی ہوگا مائنر، کیونکہ میں کیلکولیٹ کر رہی تھی کہ اتنا فرق نہیں آئے گا جو ان کو جو پیچھے ہم نے ان کا دیکھا، یعنی کہ جو جس طرح ان کو پرابلم آئی اس کے اندر جو 7 ایئر انہوں نے 60 70 کے گزارے، اس میں یہ بڑی ٹربل میں رہے۔ اور اب لیکن یہ ہے کہ اسموتھلی گریجولی اب ان کو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف۔ دھن راشی سال کے شروع سے 13 جنوری تک اس اسٹینڈرڈ پر پھر اچھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی جو سولر اکلپس تھا وہ بھی انہی کی بیچاروں کی سینڈنٹ پہ لگا تھا، اور خاص ان کا جو اچھا یوگ نہیں بنا تھا، وہاں جو کران بنا ہوا تھا، یا ان کا جو وہاں پہ جو سٹارز بیٹھے تھے اس کو ہم کران نہیں کہیں گے، اس کو نیچ کی رہی یوگ کہیں گے، وہ اچھا یوگ نہیں تھا۔ اس میں ان کی خاص اتھل پتھل اور بڑا ان کا نا وہ عجیب سا وہ رہے گا۔ 28 مارچ تک جناب اس اسٹینڈرڈ کے لوگوں کے لیے جوپیٹر جو ہے نا اپنی ہی اس میں یعنی کہ 9th ہاؤس میں رہے گا اس کا ڈیرا، اور اس کی جو جیسے ٹرانزٹ وہیں پہ رہے گا، اس ٹرانزیشن میں یہ ان کو فائدہ بھی پہنچائے گا، اچھے ریوارڈ ملیں گے، کام رکے ہوئے ملیں گے۔ اور جناب ان کی جناب مذہب کی طرف خاص بات ہے نوٹ کیجیے کہ یہ لوگ مذہب کی طرف انوالو ہوں گے، مذہبی کام کریں گے، آٹومیٹکلی مذہب کا پرچار کریں گے، دین کی طرف رجحان رہے گا، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اور جناب سال کے ان کی نا 60 70 بھی بیچاروں کے ساتھ ساتھ چلے گی، لیکن نئی نئی الجھنیں بھی سامنے آتی رہیں گی، لیکن یہ کہ جوپیٹر ان کو نا فروٹ بھی دیتا رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ نیک مطلب یہ کہ برائی سے بچیں، بالکل یہ لوگ ہر طرح کی برائی سے بچیں، میں یہ کہتی ہوں، کیونکہ جوپیٹر جو لارڈ ہے وہ مذہب کا، مطلب مذہبی کاموں کا، چیزوں کا، تو جوپیٹر نے نا ان کو ریوارڈ دینا ہے۔ اگر یہ جتنا اچھے کام کریں گے تو اتنا جوپیٹر ان کو ریوارڈ دیتا جائے گا، اور اگر تھوڑا سا بھی اس سے اپنی جگہ سے ہٹیں گے تو مور دین 100 ٹائم جسے کہتے ہیں نا زیادہ غلط ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں جناب اس کے بعد تاریخ، سال بھر تو ان کی 60 70 چلے گی، لیکن 29 مارچ سے 29 جون تک پھر دوبارہ 20 نومبر سے سال کے آخر تک ان کا جو ہے نا مکر کیپریکون میں جناب ان کا جائے گا، لارڈ جوپیٹر کیپریکون میں جائے گا، پھر وہاں سے واپس آئے گا، تو جو ہے نا دماغی اور مالی پریشانیاں بڑھیں گی۔
تو اب بات کرتے ہیں کیپریکون کی، مکر راشی والوں کی، جو کہ میں خود ہوں۔ سارا سال شنی 60 رہے گی اور اس کا اثر، اور 24 جنوری سے سال کے آخر تک سیٹرن میری لگن میں ہم لوگوں کے آ جائے گا۔ اس پہ خانہ پہ گردش کرنے سے جد و جہد والے حالاتوں کے باوجود گزارے لائق آمدن ہوگی، اور ہم نے پیچھے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ اس کے بعد کیپریکون کی بات کر رہی ہوں میں، اس کے بعد جد و جہد والے حالاتوں کے باوجود گزارے لائق آمدن کے ذرائع بنتے رہیں گے، نئی نئی ترقی کی اپروچز بنیں گی، باہر ٹریول بھی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ لائک یہ ہے کہ بیک اب یہ اچھے فائدے میں ہی رہیں گے، کیونکہ لارڈ اپنے گھر میں آیا، 30 سال بعد سیٹرن اپنے گھر میں آیا، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کو نئے طریقے سے ایک نیا چینج سیٹرن نے لا کے دینا ہے۔ وہ چینج کیا ہے، وہ سیٹرن کا اب ہم اس میں آپ کے ساتھ وہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیٹرن جب اپنے گھر میں آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو کس طریقے سے چینج ہم اس میں کیا کیا پاسبلٹیز آ سکتی ہیں، وہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی جناب آ رہی ہے کیپریکون کی، اور سال کے کس حصے تک میں پہنچی تھی اس میں جناب، تاریخ 22 مارچ سے 3 مئی تک مارس اسی راشی میں، مارس یہاں پہ لارڈ بن جائے گا۔ یہ یعنی کہ اس میں نا جسے کہتے ہیں کہ اس میں وہ رہنے سے ان کو روپے پیسے کا کافی فائدہ ہوگا، ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوں گی، ترقی کے راستے ملیں گے۔ تاریخ 30 مارچ سے 29 جون تک دوبارہ، اور 20 نومبر سے سال کے آخر تک مشتری اسی اسٹینڈرڈ میں آ جائے گا، اور جس کی ہونے سے نزدیکی یا ریلیٹیوز وغیرہ یا کاروبار وغیرہ میں کوئی پرابلم یا دوستوں کے ساتھ جھگڑا لڑائی وغیرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ اور ہاں، آپ کو کیپریکون کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ایک اور بات پریڈکٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو فراڈ لوگ ملیں گے، نیچ لوگ ملیں گے، تو تھوڑا سا دھیان سے لوگوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ دھیان سے کام کریں، وہ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب جناب ایکویریس، کمبھ راشی، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں دلو، ان کا جناب تاریخ 24 جنوری سے سال کے آخر تک دلوں پہ پھر 60 کا اثر رہے گا، اور اس کی وجہ سے کاروبار، فیملی وغیرہ میں بھاگ دوڑ بہت زیادہ رہے گی، محنت ایسے ویسٹ جائے گی، فروٹ نہیں ملے گا، آمدن کم ہوگی، خرچ زیادہ ہوں گے پھر۔ لیکن یہ ہے کہ آپ سیٹرن کی، کیونکہ یہ بھی گھر سیٹرن کا، آپ سیٹرن کی وہ کریں، کیونکہ سیٹرن ان کے جو ہے نا 12ویں گھر میں آ گیا، اور ان کو بھی 60 کا افیکشن ہے، افیکٹ ہو گئی ہے 60، اور اس میں اب ان کو نہ تاریخ آمدن کم، خرچ زیادہ ہوں گے، اسٹوڈنٹس کو شادی وغیرہ کے مسئلوں میں پرابلم ہو جائے گی، فیملی میں پرابلم چلے گی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر تاریخ 4 مئی سے 17 جون تک پھر مریخ اسی لارڈ، اسی اسینڈنٹ پہ آئے گا، اور اس کے آنے سے اور 11 مئی سے 28 تک پھر سیٹرن نے بھی ریٹروگریڈ ہو جانا ہے، اور جب سیٹرن نے بھی سال میں ریٹروگیشن ہوگی سیٹرن کی، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر سیٹرن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تھوڑا سختی پہ دکھاتا ہے، اور اس میں ان کے لیے بڑا خاص وہ ہے کہ یہ حادثہ، چوٹ وغیرہ لگنے کا ڈر ہے، یہ اپنا دھیان رکھیں۔ میں لفظ منہ سے نہیں نکالتی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی اس کے لیے کیئر کے لیے۔ اس کے بعد جناب 12 فروری سے لے کے ان کو نا 12 فروری سے لے کے پھر شمس ان کے اس پہ آئے گا، اسینڈنٹ پہ آئے گا، اور جس کی وجہ سے ان کو نا تھوڑے جد و جہد والے حالات ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ جھگڑا وغیرہ، اور بیک اپنا خاص خیال رکھیں، اور مطلب یہ کہ بیچ میں اچھے حالات بھی آتے رہیں گے، اور اس طرح یہ ہے کہ یہ اولاد کی بھی کیئر کریں، اپنے بچوں کی خاص کر کے، اور آنکھوں کو اپنا بچائیں، آنکھوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ایک اچھا وقت بھی ہے بیچ میں اور برا وقت بھی ہے۔ اب جناب پائسس کی باری ہے، مین راشی۔ اس راشی کا جو جناب مالک جو ہے نا، وہ شروع سے نا سال سے 29 مارچ تک، پھر 30 جون سے 19 نومبر تک اپنی راشی میں گردش کرے گا، یعنی کہ اپنے اسٹینڈرڈ میں، لارڈ میں گردش کرے گا۔ میں بات کرتے کرتے راشی کا لفظ بول دیتی ہوں، کیونکہ میں نے نا ایکچولی پڑھا سارا اسی میں ہے، میری ریسرچ اسی میں رہی ہے، اور
اب جو پرانی بکس آپ کو ملتی ہیں وہ موسٹ پرابلی انڈینس نے لکھی ہوئی ہیں، گریک کی تو یہاں پہ ملتی نہیں ہیں، اور میں نے باہر سے بھی جو بھی بکس منگوائی ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے ہندی کے لفظ منہ پہ آ جاتے ہیں۔ گریکس نے اس کے اوپر بڑی بڑی سرچ کی تھی، لیکن اس سے پہلے مسلمان اسکالرز نے، میں اپنی جو بک لکھ رہی ہوں تو میں اس میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ اس میں مسلمانوں کی بڑی ریسرچ ہے، کہ بہت کم نام آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کی تھی، لیکن انڈینس نے بڑا اس میں محنت کی ہے اور انہوں نے اس کو بڑے ڈیپلی اسٹڈی کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نا، میں راشی کا لفظ میرے منہ پہ آ جاتا ہے، تو خیر اینی ویز میں یہ کم ٹو دا پوائنٹ، ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ تو اب اس کے بعد میں مین راشی کو، پائسس کو ڈسکس کر رہی تھی۔ پائسس والوں کے لیے سال کے شروع سے 29 مارچ تک، پھر 30 جون سے 19 نومبر تک اپنی یعنی کہ سینڈرڈ میں گردش کرنے وجہ سے کاروبار میں مصروفیت اور آمدن میں دھیرے دھیرے اضافہ، یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کو نا گریجولی یہ لوگ روپیہ پیسہ جمع کر پائیں گے، یہ بھی تھوڑا انہوں نے ٹائم سخت دیکھا ہے۔ اور تاریخ 8 فروری سے 21 مارچ تک پھر اسی سینڈرڈ پر مریخ کی نظر ہونے سے تناؤ، گھریلو الجھنوں میں اضافہ ہوگا، بنتے کاموں میں پھر رکاوٹ اور ہرڈلز آئیں گی، اور ذہنی تناؤ اور سٹریس وغیرہ سے بچیں، اور دعا کریں، دعاؤں سے کام لیں، وظائف سے کام لیں، باوضو رہیں، اسپیشلی پائسس کے لوگ، اور یہ بلکہ تمام لوگ ہی، میں تو کہتی ہوں کہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نا، آپ چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اور اس میں جو آپ کی جو انر سول ہوتی ہے وہ بڑی پیسفل رہتی ہے۔ اچھا جناب، ان کے پھر نا 16 سپٹمبر سے 16 اکتوبر تک شمس نے پھر ان کے گھر پہ ہونا ہے، اور اس پہ نظریں رہنی ہے، جس کی وجہ سے غصہ، بنتے کاموں میں رکاوٹ اور وغیرہ ہوں گی، ذہنی تناؤ، سٹریس اور خرچ وغیرہ بھی زیادہ ہوں گے۔ تاریخ 29 نومبر سے پھر جوپیٹر جو ہے نا کیپریکون میں واپس ریٹروگیشن میں اسٹار سے دوسرے اسٹار میں موو کرتا ہے۔ ڈیوریشن دیٹ پیریڈ، اس میں بھی لوگوں کو بڑی پرابلم آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، بغیر کچھ کیے سب کام خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ نزدیکی رشتہ داروں میں سے اولاد میں اور میاں بیوی کے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز خراب ہونے کا چانسز ہیں، طبیعت خراب رہے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں میں بھی سٹریس والے ماحول ہوں گے۔ تو یہ اسپیشلی اب میں بات کروں گی ایکویرئس دلوں والے لوگوں کے لیے، کہ وہ ہفتے والے دن کمپلیٹ جو ہے نا وہ دعاؤں سے دن شروع کرا کریں، اور اللہ پاک کے حضور خاص کوئی دعائیں، جو وظیفے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے، وہ آپ پڑھتے رہا کریں، اور سرسوں کا تیل اور کالے ماش کا صدقہ آپ دیا کریں، اور ہفتے والے دن گوشت کو اجتناب کرا کریں، اور اس میں آپ کو آپ کی جو انر سول ہے، انر پاور ہے نا، وہ اسٹرانگ کرنا ہے ہم نے، مطلب اس کے لیے بات کر رہی ہوں میں، اس کے لیے علیحدہ سے پھر میں ایک ویڈیو بناؤں گی، اور اس میں آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو کیسی لگی میری ویڈیوز، اور کیسی لگی میری اسٹڈی اور ریسرچ، تو میں امید کرتی ہوں کہ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں گے، اور باقی یہ ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو سب کو کیلکولیٹ کرنے میں، یو کانٹ امیجن، تو لیکن میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو، میری بڑی اچھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، مطلب جو لوگ اس سے مستفید ہو جائیں، اگر وہ اس چیز کو سمجھیں، تو توہم پرستی نہیں کہتے، یہ ایک سائنس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سکلز دی ہیں، نالج دی ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا انشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ قرآن پاک اور نماز میں ہر چیز کے نا، جسے کہتے ہیں ایک آپ کو ایک شیلٹر ملے گا، تو وہ آپ شیلٹر اپنائیں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں، اور ضرور